کہ کیا ہونا چاہیے. ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں آرٹ کالجز سے, ہمیں پوری ڈگریز بھی مل جاتی ہیں, اسکل بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. کیا وہ اسکل انٹرنیشنلی جو ہے وہ پوری اتر سکتی ہے معیار پر؟ ہے نا, یہ جو ٹاپک ہے نا, آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ میرا خیال ہے وقت کی ضرورت اور سمجھنے کہ ہر کسی کو اس چیز کے بارے میں اویئر ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز ہیں, آپ کے پاس بہت سے پلیٹ فارمس ہیں, بہت سے اس طرح کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ اسکلس سکھا رہے ہیں. ویژول آرٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں اسپیسیفکلی, اگر ہم فوٹوگرافی یا فلم میکنگ, کیونکہ آج کل ینگسٹر جو ہیں اس میں بہت زیادہ آ رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ایزی طریقہ ہے, وہ سیکھ لیتے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد ٹیکنیکلی وہ تھوڑا بہت ساؤنڈ ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں, انڈسٹری میں آتے ہیں, تو ان کو بیسکلی بہت سے پروٹوکولز ہیں جس کے بارے میں بالکل نو ہاؤ ہی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈسٹری میں اپنے آپ کو اس طرح سے فلرش نہیں کر سکتے, اس طرح سے گرو نہیں کر سکتے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. لوکل انڈسٹری میں تو پھر بھی شاید کسی نہ کسی طرح وہ سروائیو کر جاتے ہیں, بٹ دا مومنٹ دے وینٹ ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر وہ کام کرنے کا سوچتے ہیں, تو وہاں پر ان کو بہت سارے چیلنجز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو بیسکس ہی نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے, تقی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایس او پیز لینا یا انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اکوپڈ کرنا کہاں سے کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز آبویسلی ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا آپ کے پاس, ایکسپیرینس تو آپ لوکل مارکیٹ کا لیتے ہو, لیکن باہر جا کے تبھی تو ہماری ڈگریز کی بات کہتے ہیں پڑھو, ادھر پڑھو, ادھر کی اسپیشلائزیشن لو, پھر کام کرو. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس کے لیے ابھی تو خیر میرا خیال ہے یہ پوائنٹ اگر آپ کا گورنمنٹ تک پہنچ جاتا ہے تو میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہاں پر بھی کوئی لوکل انڈسٹری کے حوالے سے بہت ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس, بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ انٹرنیشنلی بہت اچھا کام کر چکے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہاں پر وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کریٹ کریں, ڈفرینٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کریٹ کریں جہاں پر صرف ٹیکنیکل سکلز نہ سکھائی جائیں بلکہ جو ایس او پیز ہیں ان کو سکھایا جائے, ان کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. انفارچونیٹلی ابھی تک سو فار اس طرح کا کوئی ادارہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ہاں, جو یہ ہے کہ سیکھنا کہاں سے چاہیے, تو پھر اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آن لائن پلیٹ فارمز ہی موجود ہیں. آن لائن پلیٹ فارم موجود ہیں, ادھر آپ جائیں, ادھر آپ جا کر دیکھیں کہ انٹرنیشنلی کس طرح سے کام ہوتا ہے. ڈفرینٹ فوٹوگرافرز ہیں, ڈفرینٹ فلم میکرز ہیں, ان کے ساتھ آپ کولیبریٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کو بیسکلی یہاں پر بیٹھ کے جو ہے لوکلی بھی جوائن کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹس میں ان کے ساتھ ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اینڈ دیٹ از دا اونلی اپروچ ایکچولی ٹو سی دا ڈفرنس بٹوین دا لوکل مارکیٹ اینڈ دا انٹرنیشنل مارکیٹ. ٹھیک ہے. اچھا کیسر, یہ مجھے بتائیے گا کہ ویژول آرٹس کے کون کون سے ایسے جو ہیں شاخیں ہیں یا شعبے ہیں جن میں آج کل جو ہے سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے لوگوں کی, تاکہ جو لوگ ویورز دیکھ رہے ہیں وہ ان پہ اپلائی کر سکیں, اور جو کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں اب تو جب سے اے آئی زیادہ جو ہے وہ ہوا ہے, اے آئی کے بارے میں لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ہوئی ہے, تو اب ایک جہاں پر لوگ جو ہے وہ اس ویژول آرٹ کے حوالے سے اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہے تھے, وہاں سے تھوڑا سا کہ انسیکیورٹی والا ایلیمنٹ بھی آ گیا. اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید اے آئی جو ہے ان کو ٹیک اوور کر لے گا, اور اے آئی ٹیک اوور کرنے کے بعد ان کی یہ جو سکلز ہیں کسی کام کے نہیں رہیں گی. اب بیسکلی وہ کام جو آپ فیلڈ میں جا کے کرتے تھے وہ ایک پرومپٹ بیسڈ ہو جائے گا, آپ پرومپٹ دے کے وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن پرومپٹ بھی تو ہیومن دے گا نا. ایگزیکٹلی, یہ ایسا نہیں ہے. یہ چیز میں ملٹیپل ٹائمز جو ہے ملٹیپل پلیٹ فارمس پہ جا کے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اے آئی بیسکلی ایک ٹول ہے, اور اس ٹول کی پراپر یوٹیلائزیشن آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے اپنے کام کو انہینس کرنے کے لیے, نہ کہ آپ اس سے خوفزدہ ہو جائیں, اس کو سیکھنا شروع کریں. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ ویژول آرٹس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں, تو دیکھیں بیسکلی گرافک ڈیزائننگ ایک بہت بڑا اس طرح کا پلیٹ فارم ہے جو کہ میرا خیال ہے پوری دنیا میں ہر جگہ پر یوز ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے اگر آپ پروڈکٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا شوٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو فوٹوگرافی کس طرح کا آرٹ ہے جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہر چیز, ہر اسکل کے لیے چاہیے ہوگا. آپ کو کوئی بھی چیز اپنی ریپرزینٹ کرنی ہے اس کے لیے. اچھا, آپ نے گرافک ڈیزائننگ کے اوپر بات کی, تو گرافک ڈیزائننگ کو آج کل جو ہے بڑے بڑے ایپس نے ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے. آپ نے لوگو بنانا ہو, آپ کو 1 منٹ میں لوگو بنا کے سکتی ہوں. میں نے کوئی چیز ٹپوگرافی کرنی ہو, کوئی نہ کوئی چیز اسٹینسل استعمال کرنا ہو, تو وہ ہر چیز ہے. تو پھر انسان کہاں ہے؟ دیکھیں بیسکلی اگر آپ نے ایک بنا لیا, اب آپ کو اگر سپوز آپ نے ایک فونٹ یوز کرنا ہے, اب آپ کو یہ نہیں پتا, وہ آپ کو فونٹ بنا کر نہیں دے گا, وہ آپ کو بیسکلی آپ ایک لوگو بنا دیا, اس نے فونٹس لگا دی, انہوں نے اپنی سینس کے حساب سے اپنی مرضی کے حساب سے کر دیا. اب آپ نے اگر وہ چیز جو ہے انٹرنیشنلی پریزنٹ کرنی ہے, تو انٹرنیشنلی پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بیسکلی کچھ اسٹینڈرڈس فالو کرنے ہوتے ہیں. آپ کو لوگوں کے لیے کچھ سرٹن فونٹس, کلر اسکیمز, یہ سب کچھ آپ کو یوز کسٹمائز کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ڈفرینٹ ایپس یوز کر کے اس کو کسٹمائز کرنا پڑے گا, اس کو اپنے حساب سے سیٹ کرنا پڑے گا, ورنہ ادروائز وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. ادروائز تو یہ ہے کہ وہ تو ایک ٹول ہے جس نے آپ کو بنا کر دے دی, اس میں آپ کی اپنی کریٹیوٹی تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, پاکستان میں ویژول آرٹس کے کچھ کالجز ہیں جہاں کے ہو رہا ہے کام, ہو رہا ہے. اتنا زیادہ آرٹ کالجز ہمارے ہاں نہیں ہیں انفارچونیٹلی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہائی میرٹ کے اوپر بچہ لیا جاتا ہے, بہت زیادہ. دیر از نو کمپرومائز آن دا میرٹ بیکاز آئی ایم فرام دا سیم کالج, آئی نو دیٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو اتنا ہمارا بیج نکلتا ہے, یہ پاکستان میں اس طرح کا کام نہیں ہو رہا, کہاں پلیس ہوگا؟
دیکھیں نا اب تھوڑا سا جو ہے آنیسٹلی اسپیکنگ اب تھوڑا سا ٹرینڈ بھی چینج ہو رہا ہے. اب یہ کنونشنل ایجوکیشن سے زیادہ لوگ جو ہیں اسکل بیسڈ ایجوکیشن پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب لوگ اس چیز کو پریفر کر رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف لائک آپ 4 سال لگائیں اپنا ایک پورا ڈگری حاصل کریں, ڈگری حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اپنا کام سٹارٹ کریں. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ شارٹ کورسز کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, اب اسکل بیس پہ زیادہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب بیسکلی آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہیں اسکلس کو اویل کرنے کی. اب یہاں پر گورنمنٹ جو ہے بیسکلی ان کے ڈفرینٹ ادارے ہیں جو کہ آپ کو اسکل بیسڈ ٹریننگز دے رہے ہیں اور بڑے اچھا اور فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے. نیفٹیک ہے, نیفٹیک ہے, اور بہت زبردست ٹریننگ دے رہے ہیں. وہ آئی ٹی میں آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں, وہ آپ کی میڈیا کے اندر آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اور وہاں پر آپ فری آف کاسٹ جوائن کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی پری ریکوزٹس نہیں چاہیے. اب آپ ڈگری کرنے کے بعد جو 4 سال بعد آپ نے کام کرنا ہے انڈسٹری میں آ کے, وہی کام آپ جو ہے وہ ایک اسکل سیکھنے کے بعد آپ بہت جلدی کام کر سکتے ہیں. اور پھر اس کی بیسکلی آپ نے پوچھا کہ اس کو کہاں پر یوٹیلائزڈ ہوگا, تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر جو ہے اس کی یوٹیلائزیشن ویسے ہی ہے جس طرح اگر ایک ڈاکٹر کے بیسکلی ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بہت سارے ڈاکٹرز نکلتے ہیں, لیکن ان میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیسکلی اپنے آپ کو آگے تک لے کے جا سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنرل فزیشینز رہ جاتے ہیں, کچھ اسپیشلائز میں چلے جاتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی اپروچ کے اوپر, آپ کے اپنے ویژن کے اوپر. بینگ اے ویژول آرٹسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا ویژن, آپ کا پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کہاں تک لے کر جانا ہے, آپ نے کہاں کرنا ہے. اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو بیسکس آ گئی ہیں اور وہ آپ کے لیے کافی ہیں, تو پھر آپ صرف اس لیول تک کام کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ویژول آرٹسٹ فلم میکرز بھی بن گئے ہیں. بالکل ایسے ہی, یو آر ون آف اٹ. جی تو آرٹس کی کیا کوئی برانچز ہوتی ہیں؟ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کہیں بھی یوٹیلائز کرا سکتا ہے کہ ایک مخصوص طریقے سے آپ کی جو ڈگری آپ اس میں رہیں؟ ارے نہیں ناٹ ایٹ آل. دیکھیں آرٹسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ بیسکلی اس کا ویژن بڑا براڈ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ایک چیز کو سرٹنلی فوکس نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کی اسکل کچھ اسپیسیفک ایریاز کے اندر ایک سرٹن ایریاز تک ہوتی ہے, لیکن بینگ این آرٹسٹ آپ کو ہمیشہ کیوریوسٹی ہوتی ہے. آپ کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز کر لی ہے, سپوز اگر آپ فلم میکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور ہوگا کہ آپ جس طرح میں فلم میکنگ کر رہا ہوں تو ساتھ میں مجھے اسکلپچرس کا شوق ہے. سو آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل اسکلپٹر, لیکن اسٹل میں اسکلپچرس بنا رہا ہوتا ہوں, کچھ نہ کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہوں. تو اسی طرح ہر آرٹسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جو ایک پیئر آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ایک جگہ پر سکون نہیں ملتا اس کو. اور آپ کی اپنی ایگزامپل اس میں ہے, جس طرح ابھی ہمارا انٹروڈکشن ہو رہا تھا تو آپ نے اپنے آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کی اتنی جو ہے ملٹی آپ کی ٹیلنٹڈ ہیں, ڈگریز ہیں. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سم ٹائمز ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم ڈپلوماز کے ذریعے بھی اسکل حاصل کر سکتے ہیں. فلم میکر جو ہے وہ 4 سال کی ڈگری پڑھ کر آتا ہے, یا گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ 4 سال کی ڈگری پڑھ کے آتا ہے, اور اس کے سامنے جو ہوتا ہے وہ 1 سال کا ڈپلوما والا شخص بیٹھا ہوتا ہے. تو کیا آپ دونوں کے اندر بیلنس کر سکتے ہیں, موازنہ کر سکتے ہیں کہ کون بہتر کام کرے گا؟ یہ آپ کی اسکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ 4 سال کے اندر جب آپ نے بیسکلی اس نے 10 لاکھ کی ڈگری کر دی اور اس نے 20,000 میں کورس کر دیا, تو کیا فرق نہیں ہوگا؟ اب انسٹیٹیوٹس والے جو ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں ماریں گے اس میں ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے, 4 سال کی ڈگری کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کیونکہ آپ ایک انوائرمنٹ میں ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں, آپ بکس پڑھ رہے ہیں, آپ پریکٹیکل کر رہے ہیں, آپ کو ڈفرینٹ ٹرینرز ہیں جو ٹرین کر رہے ہیں. تو 4 سال کے اندر ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی کمپیریٹیو ٹو اگر ایک شارٹ کورس ایک ڈپلوما کر کے آ جاتا ہے کوئی, تو اس کی نالج شاید اتنی انہینسڈ نہیں ہوگی, اتنی پالش نہیں ہوگی جتنا بیسکلی آپ کو ڈگری کرنے کے بعد آتی. لیکن جہاں تک ہے کہ کریٹیوٹی, دیکھیں کریٹیوٹی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, برین ہے. ایگزیکٹلی. یہ آپ کے اپنے اندر ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے اور آپ نے اس کو صرف ریکگنائز کرنا ہوتا ہے, اس کی پہچان کرنی ہوتی ہے. اصل چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں بیسکلی انفارچونیٹلی پیرنٹس جو ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے, اسپیشلی آرٹ کے حوالے سے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اگر ایک بچہ جو ہے اس کو نظر آتا ہے آپ کو کہ اس کے اندر جو ہے آرٹ کی زیادہ جو ہے کیوریوسٹی ہے, آرٹ میں زیادہ جانا چاہ رہا ہے, پیرنٹس کا پھر بھی ہوتا ہے کہ نہیں آپ سائنسز میں آئیں, آپ کسی اور انجینئرنگ فیلڈ میں جائیں, سوشل سائنسز میں آ جائیں. آرٹ شاید ان کو لگتا ہے کہ آرٹ ان کے لیے اتنا پیبل نہیں. ہم نے ڈاکٹر اور انجینئر پیمانہ بنا دیا ہوا ہے, لڑکی کے لیے ڈاکٹر, لڑکا انجینئر ہونا چاہیے, اور ہر گھر میں انجینئر ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, مگر اپرچونیٹیز نہیں ہیں, مگر ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے, کلینکس بنا نہیں سکتے کیونکہ بہت انویسٹمنٹ ہے, اور باہر جانے کے لیے آپ کو پھر 5 سال 10 سال پڑھنا ہے. تو پھر ڈاکٹر کا کیا فائدہ, پھر ملک میں کام کرے. دیکھیں اس کے حوالے سے اگر آپ کو ایک آرٹ میں آپ کی اسکل ہے تو اس کے لیے شاید آپ کو ایک چھوٹا سا گھر کا کمرہ جو ہے وہ بھی آپ کا کافی ہوگا, جہاں پر آپ اپنا بہت اچھا کام بہترین طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آرٹ ایک صرف پروفیشن نہیں ہے, آرٹ ایک بہت اچھا آپ کو پے بیک کر سکتا اگر آپ اس کو طریقے سے کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے اس سوشل میڈیا ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہو چکا ہے کہ اس کے تھرو بہت سے ٹیلنٹ لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کما رہے ہیں, ارن کر رہے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بھی ایک پراپر طریقہ کار ہے.
انفارچونیٹلی وہاں پر ہمارا ابھی کچھ اسٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ الحمدللہ اب گورنمنٹ نے اسٹارٹ کر دیا ہے اس کو کرنا. ریگولیشنز ہو رہی ہیں، اسٹینڈرڈائزڈ کیا جا رہا ہے، چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ فری ہینڈ کر دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں یہ ہوگا کہ ہر کوئی اٹھے گا اور اپنے حساب سے کام کرنا شروع کر دے گا. اور کانٹینٹ کیا جنریٹ ہو رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے، اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، وہ آپ انٹرنیشنلی پریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کانٹینٹ کے تھرو.